हमारा सुनना रब अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाओ। जिस ज़ौक़ जिस मोहब्बत का सबूत इन्होंने दिया है खालिक़ कायनात, इनकी मोहब्बतें सलामत रखे, रब आपकी अक़ीदतें सलामत रखे। तो हज़रात मोहतरम वक़्त इख्तिसार है, तिलावत कलाम पाक पेश फरमाने के लिए मैं बिला ताख़ीर जो है मैं दावत सुखन दूंगा। अजीम कारी कुरान ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख़्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब आप तशरीफ़ लाएंगे। बिल्कुल मखसूस वक्त के अंदर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। अहबाब मोहब्बत अगर बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी, बाकी आपकी मर्जी होगी। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। अच्छा जगह नहीं है भाई, ये सुननी थी अल्हम्दुलिल्लाह बोल के तो जगह बोलना लेना। थोड़े थोड़े अगे किसकेंगे साथियों ने इंशाल्लाह पीछे जगह मिलेगी। इन्होंने डंडे ना विखाया दे, बड़ी मेहरबानी, इन्होंने डंडे ना विखाया दे। इन नबी के आशिक ने तो हजूर के मिलाद की जिक्र महफिल में बैठे ने, इन्होंने डंडे ना विखाओ, बड़ी मेहरबानी प्यार के नाल उन्होंने आखो बढ़ावा तुम थोड़ा अगे हो जा, एक दीवाना हो रहा के पीछे बैठेगा। नारा तकबीर, ऊंचा बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, जश्ने मिलाद मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हाथ चौक के बोल आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। क्योंकि आमदे मुस्तफा हुई तो रोशन जमाना हो गया, आमदे मुस्तफा हुई तो रोशन जमाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। जो बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अजीम सना खान मदाह हबीब नबी मदाह सैयदुल कौनाइन, दुनिया औलाद का एक अजीम नाम जनाब मोहतरम मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी साहब शहर इकबाल से आप स्टेज पर जलवाफेज हैं। और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद मुमताज मोहतरम सना खान मोहम्मद नईम मदनी साहब जो कि दाता की नगरी शहर लाहौर से इंशाअल्लाह वो भी हाजिरी पेश करेंगे। और उनके बाद इंशाअल्लाह ख़ुसूसी ख़िताब के लिए मुबल्लिग़ इस्लाम ज़ीनत अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब जो कि तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका भी नूरानी और वजदानी ख़िताब होगा। आज उस आका के जिक्र की महफिल है जिस नबी की विलादत हो तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आमद होती है, सैयदा आमना फरमाती हैं हजूर जब मेरी गोद में आए तो मेरी गोद से सिर पर मुस्तफ़ा ने सर सजदे में रख दिया, लब हिलते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने चाहा देखो कि लबों से आवाज कैसी आ रही है, तो जब अपना कान मुस्तफ़ा के लबों के करीब करती है तो आवाज ये आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हज़रात मोहतरम वो नबी जिसकी विलादत हो तो उम्मत के लिए वो नबी दुआएं मांगे। अब इस नबी ने मिराज का सफर किया, मेरे करीम नबी ने जब बुराक पर कदम रखा तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अर्ज करते हैं आका आज रोने की वजह क्या है? आज तो आप रब की खलवतों में, रब की जन्नतों में, रब से मुलाकात और रब से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं। आका आज रोने की वजह क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत की फिक्र आ रही है, उम्मत को याद कर रहा हूँ कि मैं तो रब की खलवतों में, रब की जलवतों में जा रहा हूँ, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अब तीसरी बात अर्ज कर रहा हूँ, उस नबी का विशाल हो तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला हो, आप बयान फरमाते हैं कि हजूर को गुस्ल मैंने दिया, पहला गुस्ल मुस्तफा ने मुझे दिया था, आज आखिरी गुस्ल अली मुस्तफा को दे रहा है। आप फरमाते हैं जब कब्र अनवर में हजूर को लिटाया गया, हजूर की पेशानी पर चंद कतरे पानी के रह गए। मौला अली फरमाते हैं मैं करीब हुआ और करीब हुआ फिर और करीब हुआ, जब और करीब हुआ मैं अपने लबों से वो पानी के कतरे जो हजूर की पेशानी पर थे, अली फरमाते हैं मैंने चूसे, अल्लाह ने मुझे कायनात का इल्म अता फरमा दिया, अल्लाह ने मुझे कायनात का इल्म अता फरमाया। फिर मौला अली फरमाते हैं जब कब्र अनवर में हजूर को लिटाया गया, हजूर के लब हिल रहे थे और लबों से आवाज आ रही थी। मौला अली फरमाते हैं तो मैंने चाहा कि
دیکھوں کہ مصطفیٰ کے لبوں سے کیسی آواز آتی ہے۔ آپ نے اپنا کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو آواز یہ آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، اچھا بولو ذرا، رب ہب لی امتی۔ یہ میں نے بات اس موضوع پر اس لیے کی کہ جو نبی جس کی ولادت ہو تو امت کا فکر ہو، جو نبی معراج کا سفر کرے تو امت کی فکر، اس نبی کا وصال ہو تو امت کی فکر۔ آج میرے مصطفیٰ اتنا روئے کہ امت کی خاطر دعائیں مانگتے رہو۔ آج امت کس چکروں میں پڑ گئی، کبھی نورانیت پر بحث، کبھی مصطفیٰ کی بشریت پر بحث، کبھی حضور کے علمی غیب پر بحث، کبھی مر کے مٹی ہو گئے اس موضوع پر بحث ہوتی ہے جس کے لیے مصطفیٰ دن رات روئے۔ ایمانداری سے بتائیں، جس کے لیے اللہ کا حبیب رو، کیا وہ امت جہنم میں جلے گی؟ کیا بولیا دو ذرا، وہ امت جہنم میں جلے گی جس کی خاطر اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب روئے؟ میں تو یہ اس پلیٹ فارم پر ایک نعرہ جو لگتا ہے وہ لگانا چاہوں گا، پھر کلام پیش کروں گا کہ اہل سنت اہل جنت۔ کیا بولو ذرا، اہل سنت، ہاتھ چوک کے بولنا، اہل سنت اہل جنت۔ تو جڑا جنت کا طلبگار ہے ذرا ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ، کو کھلو دیں، ہاتھ چوک کے بولو ذرا پھر سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، میں دو تین کلمات آپ کی سماعت کی نظر اس موضوع پر کر رہا ہوں کہ جس کی خاطر نبیوں کا ایمان روئے وہ امت کبھی نار میں نہیں جلے گی۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کو نبیوں کا سلطان بنایا ہے، امت کو امتوں کا سلطان بنا دیا ہے۔ اب جملے پڑھ رہا ہوں کہ دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں سنے گا امتی ہاں۔ جڑا جڑا امتی ہے ہاتھ چوک کے بولو، میں سنے گا، میں سنے گا، کیونکہ باپی ہے تو باپی رہے، دو بندی ہے دو بندی رہے، شیعہ شیعہ رہے۔ آج اس پندال دے وچ او بولے گا جڑا نبی دا امتی ہے، آج بولے امتی، کل جدو تینوں لوڑ پے گی نبی بولے گا تیرے واسطے، تو ہاتھ چک کے بول، میں سنے گا امتی، میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا، دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں سنے گا، میں سنے گا۔ قبر میں جائیں سوال پوچھن فرشتو، بس اے سستے کے بارے کی یاد آ رہے ہیں تو ہاتھ چک کے آکھی، میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا، دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا، امتیاں، کیونکہ نال جزیدیاں میں نہیں لینا، نال جزیدیاں میں نہیں لینا، اخل حق دا سنگتیاں میں سنے گا، میں سنے گا، امتیاں۔ اور جو نبی کی آل کا نوکر ہے وہ ہاتھ بلند کرے ذرا، جو نبی کی آل کا نوکر ہے دونوں ہاتھ بلند کرے ذرا، اور میرے ساتھ یہ جملہ پڑے گا کہ اج تو نہیں میں آل نبی دا، اج تو نہیں میں آل نبی دا، اج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پشتی ہاں، میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا۔ ہوں چوتھا جملہ پڑھنا، جڑا مولا علی کا نوکر ہو اس در کا غلام ہے، ہاتھ چکے ذرا، مولا علی کے در کا نوکر، دوسرے واسطے نہیں، جڑا علی کے در کا نوکر ہے ہاتھ چک کے شیر سماعت فرمائے گا کہ جس سے لکھیا نام علی کا، جس سے لکھیا نام علی کا، جس سے لکھیا نام علی کا، میں ایک ایسی تختی ہاں، میں سنے گا، میں سنے گا، دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں سنے گا، میں سنے گا، میں سنے گا۔ بلال کو مارتا ہے امیہ، کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دو، تجھے مال بھی ملے گا، تجھے جاہ و حشمت بھی ملے گی۔ سید بلال کہتا ہے امیہ میرے جسم پر جتنا ظلم کرنا ہے تو کر کے دیکھ لے، اس جسم کے خون کے قطرے سے آواز آئے گی، میں سنے گا، میں سنے گا، دوست کی نہیں میں جنتی ہوں، میں سنے گا۔ حضرات محترم یہ کلام بہت طویل ہے، اگر نہ پڑھتا چلوں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ بلا تاخیر میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔
ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، دنیا نات میں اپنا ایک مخصوص اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مداح حبیب النبی، مداح سید الکونین جناب محترم المقام عزت ناب محمد رضوان صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و نذرانہ پیش کریں گے۔ تو ساتھ نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، اجر سوچی پہ نظر آ دو، ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو والی کائنات، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی اس روحانی و زبانی محفل طاعت میں اور حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ مجھے باہر سے جناب بھائی محمد کلیم صاحب انہوں نے حکم دیا اور یہاں پہ بھی جب تشریف لائے تو مسلسل رابطہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ان کی انتظامیہ ہیں، جتنی انتظامیہ کے ساتھی ہیں، انجمن کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے سرکار کی اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سجا دے۔ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے۔ درود پاک کس کس کو آتا ہے؟ دائیں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو لہرا کے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کیا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سجے جاؤں۔ جنہیں سمجھ آئیے پڑے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ اچھا ہے، تھوڑی بیس دے دیں۔ سب سے پہلے دو تین اشعار بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمانے ہیں۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے رضا ہوں، میں شاہ مدینہ کے رضا ہوں۔ جڑا سرکار کے ٹکڑوں پہ پلے ہے اب کھڑا کر کے کہے گا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے رضا ہوں، میں شاہ مدینہ کے رضا ہوں،